السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقزم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے، دیوالیہ کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں تو دیوالیہ اور مفلس اور کنگال اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیکن میری امت کا جو کنگال اور دیوالیہ ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی پر بلا وجہ کی اس نے سختی کی ہوگی، اس کو زد و کوب کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا۔ تو ہوگا یہ کہ جس شخص کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے اس کو جو ہے اس کی نیکیاں لے کر دے دی جائیں گی، جتنے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی ہوگی ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیوں میں سے ان کے حصے کے بقدر دیا جاتا رہے گا۔ پھر اگر اس کے اوپر جو دوسروں کے حق آ رہے ہیں وہ پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اور ان لوگوں کی غلطیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو ہے روایت فرمائی ہے، یعنی صحیح روایت ہے اور بہت ہی چونکانے والی اور ڈرانے والی روایت ہے۔ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتا دیوالیہ؟ ہمارے یہاں تو دیوالیہ اسی کو کہا جاتا ہے جو جواب صحابہ کرام نے دیا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے بھی اسباب مکمل طور پر نہیں ہے، کنگال ہے، اس کو ہم دیوالیہ کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں بینک کا دیوالیہ نکل گیا، فلاں کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا یا فلاں صاحب کا دیوالیہ نکل گیا۔ تو جو پیسے سے، دولت سے، مال و متاع سے، اسباب و وسائل سے محروم ہو جاتا ہے اس کو ہمارے دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمانے ہیں کہ یہ بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقی دیوالیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ابھی جو پیسہ کوڑی ختم ہو گیا ہے، یہ دولت سے محروم ہو گیا ہے، تو اس کے پاس ابھی اپورچونٹی ہے، موقع ہے، آپشن ہے، چانس ہے کہ یہ دوبارہ پیسہ کما سکتا ہے، یہ اپنے دیوالیہ پن کو ختم کر سکتا ہے، یہ اپنے کنگال پن کو دور کر سکتا ہے، یہ دوبارہ پیسہ کما سکتا ہے، دوبارہ درہم و دینار اکٹھے کر سکتا ہے، دوبارہ سے یہ مالدار بن سکتا ہے۔ تو اس کا کنگال ہونا، اس کا دیوالیہ یا مفلس ہونا یہ کچھ ٹائم کے لیے ممکن ہے کیونکہ اس کے پاس واپسی کا موقع ہے۔ حقیقی دیوالیہ وہ ہوگا جو دیوالیہ ہو اور پھر اس کے پاس اپنے دیوالیہ پن کو دور کرنے کا چانس نہ ہو، اس کے پاس کوئی موقع نہ ہو کہ وہ اپنے کنگال پن کو دور کر سکے، اور یہ وہ شخص ہوگا جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا، یعنی خود بہت ساری پراپرٹی گویا کہ نیکیوں کی، بہت بینک بیلنس ہے نیکیوں کا، تو نیکیاں بھی ہیں گویا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ نیکیوں کے اعتبار سے کنگال نہیں ہے، دیوالیہ نیکیوں کے اعتبار سے نہیں ہے، نیکیوں کا تو خزانہ اس کے پاس ہوگا، بڑی اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے اس نے روزے رکھے ہوں گے، بڑی اس نے زکاتیں دی ہوں گی، صدقے دیے ہوں گے، نیکیوں کا تو خزانہ اس کے پاس ہوگا، نیکیوں کا تو ڈھیر اس کے پاس ہوگا، لیکن یہ جو ڈھیر ہوگا یہ دراصل چند منٹوں سیکنڈوں میں اس کو کنگال بنا دے گا، اس لیے کہ اس شخص نے نیکیوں پر، نمازوں پر، زکوٰۃ پر، صدقہ خیرات پر، تلاوت پر، ذکر و اذکار پر، ان تمام چیزوں پر تو بہت دھیان دیا ہوگا، بہت توجہ دی ہوگی، اور ان تمام نیکیوں کا تو اس نے ڈھیر اکٹھا کیا ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے زندگی بہت بیکار طریقے سے اس طرح گزاری ہوگی کہ دوسرے انسانوں پر ظلم کیا ہوگا، دوسروں کا حق مارا ہوگا، دوسروں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا،
کسی پر الٹی سیدھی تہمت لگائی ہوگی، کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی، زبان سے کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے دلوں کو توڑا ہوگا، اس نے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اس نے زیادتی کی ہوگی اور جن کے ساتھ اس نے غلط سلوک کیا ہوگا. تو اب جب یہ قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ڈھیر ان تمام لوگوں میں بانٹ دے گا جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی. تو اگر یہ ڈھیر کم پڑ جائے گا اور ابھی بھی اس نے جو زیادتی کی تھی ان کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی تو پھر الٹا یہ ہوگا کہ جو لوگ بچیں گے ان کے جو گناہ ہوں گے، ان کی جو غلطیاں ہوں گی، وہ گناہ اور غلطیاں اب اس شخص کے اوپر تھوپ دی جائیں گی. یعنی ان کے نام اعمال سے گناہ کم کر دیے جائیں گے، ان کے کھاتے سے گناہ کم کر دیے جائیں گے اور وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے جب زیادہ لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی اور زیادہ لوگوں کا حق مارا ہوگا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، تو اتنی برائیاں اور اتنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے دوسرے لوگوں کے کہ اس کی اپنی نیکی تو پہلے ختم ہو چکی ہے اور اب دوسرے لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس کا پورا نامہ اعمال گناہوں سے لت پت ہو جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہے اصل دیوالیہ، یہ ہے اصل کنگال. ایک تو جو نیکیوں کا خزانہ لے کر آیا تھا وہ بھی چھین لیا گیا، دوسرا نیکیاں مائنس میں چلی گئی اور گناہوں کا وبال اس کے کندھے پر آ گیا، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے. تو حقیقت میں اس سے بڑا دیوالیہ کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس کے پاس تو اب کوئی موقع بھی نہیں ہے، دوبارہ نیکیاں نہیں کما سکتا، ان گناہوں کو اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتا. جو اس کا کھاتا مائنس میں جا رہا ہے یہ دوبارہ اس کو جو ہے پلس میں نہیں لا سکتا ہے. تو اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہے دیوالیہ، جو اس دیوالیہ پن کو دور نہیں کر پائے گا، جو کبھی اپنے اس کنگال پن کو دور نہیں کر پائے گا. جس کو تم دیوالیہ سمجھتے ہو اس کا دیوالیہ پن تو دور ہو سکتا ہے لیکن اس کا دیوالیہ پن کبھی دور نہیں ہوگا. حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کا تو اصل دیوالیہ یہ. اس حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں اور بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ہم نیک اعمال پر بہت توجہ دیتے ہیں، نماز کا اہتمام، دعا کا، ذکر کا، استغفار کا، درود شریف کا اور اس طرح کی بہت سی نیکیوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، خوب نیکیاں کماتے ہیں، خوب نیک اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نفل نمازیں خوب پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں تو جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جو انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ہم کسی نہ کسی اکڑ میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی غلط فہمی میں رہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے اپنی دینداری کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، وہ دینداری کے اکڑ میں رہتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے جو ان کی طرح بظاہر دیندار نہیں ہوتے. بہت سے لوگ کسی اور اکڑ میں رہتے ہیں، کسی اور ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، تو وہ بہت سے اور لوگوں کو توجہ میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے ساتھ پھر وہ برائی کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کی برائی کر دی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کو گالی دے دی، کبھی کسی کا دل توڑ دیا، دل دکھا دیا. تو انسانوں کے جو حق ہیں وہ ادا نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں ان کے نامہ اعمال میں غیر شعوری طور پر برائیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ تو اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو بہت جو ہے صدقہ خیرات کیے ہوئے ہیں، بہت ذکر و اذکار کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن یہ جو گناہ یہ کر رہے ہیں اور جن کی طرف یہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، یہ گناہوں کا ڈھیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دوسروں کا حق انہوں نے بہت مارا ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن یہی ان کا گناہ اور ان کی یہی بے پرواہی اور غفلت ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی اور ان کی نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آ پائیں گی، چونکہ ان کی نیکیاں تو دوسروں کو دے دی جائیں گی اور جب وہ نیکیاں بھی کم پڑ جائیں گی تو دوسروں کے گناہ ان پر لاد دیے جائیں گے. تو اس لیے اس کا پیغام یہ ہے، اس حدیث کا میسج یہ ہے کہ جس طرح ہم نیکیاں کمانے پر دھیان دیتے ہیں اسی طرح ہم حقوق عباد، بندوں کے جو حقوق ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی کوشش کریں، ان کا بھی خاص خیال رکھیں. ہم اپنے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، ہم اپنی کسی اور کمپنی میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہمیں مارکیٹ میں ہیں، کہیں پر بھی ہمیں، تو ہم دوسروں کا حق ماننے والے نہ بنیں، ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ بنیں.
ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم جو بھی سلوک دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو بھی ہم ویوہار دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب نوٹس کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، اور ایک ایک چیز پر ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا ہم سے محاسبہ ہونا ہے. تو یہ چیز جب ہمارے سامنے رہے گی تو ہم جس طرح نیکیاں کمانے پر توجہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی توجہ دیں گے. تو ہم بھلائی کرنے والے بنیں، دوسروں کا حق ماننے والے نہ بنیں، دوسروں کو دینے والے بنیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے بنیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والے، دوسروں کا دل دکھانے والے، ہم ایسے انسان نہ بنیں. تو انشاءاللہ یہ نیکی ہمارے کام آئیں گی. ورنہ جب یہ گناہ بھی ایک طرف ہوں گے تو پھر ہماری ادھر کی جو نیکیاں ہوں گی یہ ان گناہوں کی وجہ سے مائنس میں چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم جیسے کہ ہم بھائی دیندار ہیں، داڑھی ٹوپی ہے، نمازی ہیں اور دین کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس پہلے پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. تو ان کو بہت زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.